افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندوں نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ایک سال کے اندر پاکستان اور ایران سے 88 لاکھ سے زائد افغان شہری واپس افغانستان پہنچ چکے ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی افغانستان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہر گزاری۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو اردو تو روانی سے بولتے ہیں لیکن پشتو یا دری زبان جو ہے وہ نہیں جانتے، اور اب یہی صورتحال ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ آخر اتنی بڑی تعداد میں واپس آنے والے خاندان افغانستان میں کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے، اور ان کے لیے بنیادی سہولتوں کا انتظام کون کرے گا؟ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ تمام تر اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ولاگ کی جانب۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے افغانستان میں نمائندے عرفات جمال نے ایک بین الاقوامی انٹرویو میں انتہائی اہم گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان اور ایران سے افغان شہریوں کی واپسی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی انسانی نقل و مکانی کے واقعات میں سے ایک بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اعداد و شمار دیکھنے سے اصل صورتحال کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر نمبر کے پیچھے ایک خاندان، ایک کہانی اور ایک نئی مشکل جو ہے وہ موجود ہے۔ انٹرویو کے دوران ایک 10 سالہ افغان بچی کا ذکر بھی سامنے آیا، جس نے بتایا کہ اس کے خاندان کے پاس افغانستان میں رہنے کے لیے کوئی مستقل جگہ موجود نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں خیمہ لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور یہی بات اس وقت دنیا میں توجہ کا مرکز بنتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اور آخر واپس آنے والے لاکھوں خاندانوں کے لیے مناسب رہائش اور روزگار کا بندوبست کیسے ہوگا؟ عرفات جمال نے یہ بھی کہا کہ افغانستان اس وقت معاشی طور پر شدید دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، روزگار کے موقع جو ہیں وہ محدود ہیں، بنیادی ڈھانچے جو ہیں وہ کمزور ہے، جبکہ دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی واپسی جو ہے وہ صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہے، مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی امدادی ادارے جو ہیں وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن فنڈنگ میں کمی کے باعث مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق کہیں سرحدی مقامات پر سہولتیں انتہائی محدود ہیں، بعض خاندان کھلے آسمان تلے انتظار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں مقامات پر فوری طبی سہولتیں بھی مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ مسلسل عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کر رہا ہے۔ اور ناظرین، سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ یہ پہلو ہے کہ واپس آنے والے بہت سے افغان شہری حقیقت میں افغانستان کے ماحول سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہے اور کیا نہیں۔ کہیں بچے پاکستان یا ایران میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں بڑے ہوئے، اور اب اچانک انہیں ایک ایسے ماحول میں منتقل ہونا پڑ رہا ہے جو ان کے لیے مکمل طور پر بالکل نیا ہے۔ عرفات جمال نے یہ بھی بتایا اپنی ساری تقریر میں کہ انہوں نے ایسے کہیں نوجوانوں سے ملاقات کی جو اردو زیادہ بہتر بولتے ہیں، جبکہ مقامی افغان زبانوں سے ان کی واقفیت محدود ہے۔ اس صورتحال نے سماجی اور ثقافتی جو نظام ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نئے سوالات پیدا کر دیے ہیں، لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ کے نمائندے نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان عوام واپس آنے والے خاندانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں لوگ اپنے ہم وطنوں کو قبول کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور عمومی طور پر انہیں اپنائیت جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ تاہم اصل چیلنج معاشی اور انتظامی نوعیت کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان موجودہ حالات میں اتنی بڑی تعداد میں واپس آنے والے افراد کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا عالمی برادری مزید تعاون کرے گی؟ اور اگر امداد میں مزید کمی آئی تو آنے والے مہینوں میں صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے؟ ناظرین، انٹرویو کے دوران ایک اور اہم سوال جو ہے وہ بھی اٹھتا ہوا دکھائی دیا کہ بعض مغربی ممالک افغانستان کے لیے امداد دینے میں محدود رویہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس پر عرفات جمال نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی امداد براہ راست افغان عوام تک پہنچنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور مقصد صرف انسانی مدد فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا خطے کے استحکام کے لیے بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پورا خطہ جو ہے پہلے ہی حساس صورتحال سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان افغانستان کے تعلقات میں مختلف اتاو چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کے گرد بھی کشیدگی کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایسے ماحول میں لاکھوں افراد کی اچانک واپسی ایک بڑا انتظامی اور انسانی چیلنج بن سکتا ہے۔ عرفات جمال نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ بعض افغان خاندان ایسے ہیں جن کی صورتحال انتہائی حساس ہے، خاص طور پر خواتین اور کمزور طبقات کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک سے اپیل کی ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کے جو معاملات ہیں ان میں ہر کیس کو الگ انداز میں دیکھا جائے تاکہ انسانی مشکلات میں جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نہ نظر آئے۔ ناظرین، یہاں ایک اور حقیقت بھی انتہائی اہم ہے کہ پاکستان نے کہیں دہائیوں تک ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افغان شہریوں کی میزبانی کی، مختلف ادوار میں افغانستان کی صورتحال کے باعث بڑی تعداد میں افغان خاندان جو ہیں ان کی پاکستان آئے، یہاں کاروبار کی، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگیاں قائم کی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی، انتظامی اور سیکیورٹی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا
پڑا اس ساری معاملات کی وجہ سے، جس کے بعد مہاجرین کے معاملے پر مختلف پالیسیز جو ہیں وہ اقدامات سامنے دیکھنے میں نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر میں اس مسئلے پر بحث جو ہے وہ جاری ہے، خطے کے ممالک کس طرح اس متوازن اور منظم نظام کے ذریعے صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا اس معاملے پہ یہ کہنا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر روزگار، رہائش اور بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ بہتر موقع پیدا کیے جائیں تو واپسی آنے والے جو افراد ہیں مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب اگر مسائل برقرار رہے تو یہی صورتحال مزید دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں افراد کی واپسی لازمی طور پر بحران نہیں بنتی اگر مناسب منصوبہ بندی اور عالمی تعاون جو ہے وہ موجود ہو، تو یہی لوگ مستقبل میں افغانستان کی ترقی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچے اور خواتین ہیں۔ ایسے بچے ایک نئی تعلیمی ماحول میں داخل ہو رہے ہیں، نئی زبانوں اور نئی سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے تبدیلی بالکل بھی آسان جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ کئی خاندانوں کو روزگار کی تلاش ہے، کہیں کو رہائش کی فکر جو ہے وہ لاحق ہے، جبکہ کچھ لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید بے یقینی محسوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ مسلسل اس معاملے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کی اپیل کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جائے گی، کیا چیزیں دیکھنے میں نظر آئیں گی، کیا عالمی ادارے جو ہیں وہ مزید فعال کردار جو ہے وہ ادا کریں گے اس معاملے پر، کیا افغانستان کے اندر نئی ترقیاتی منصوبے سامنے آئیں گے، اور کیا خطے کے ممالک جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا نظام بنا سکیں گے جس سے انسانی مشکلات کم ہوں گی۔ فی الحال ایک بات واضح ہے کہ لاکھوں افغان خاندانوں اس وقت ایک بڑی تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے خطے کے لیے ایک اہم انسانی اور سفارتی معاملہ بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ کیا عالمی برادری کو مزید کردار ادا کرنا چاہیے اس معاملے پر؟ کیا افغانستان کے اندر واپس آنے والے خاندانوں کے لیے خصوصی منصوبہ بندی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کیا خطے کے ممالک کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اور اپنی رائے اس معاملے پر ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔